ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت ابن عباس سے روایت کی جاتی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قارون کو منور کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک خوبصورت اور بااخلاق نوجوان تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تورات کی تلاوت بہت خوبصورت آواز میں کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے دشمن سامری کی طرح منافقت پر اتر آیا اور کثرت مال و دولت نے اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ خزانے عطا فرمائے تھے۔ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی طاقتور آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں چمڑے کی تھیں اور انہیں 70 اونٹ بامشکل اٹھاتے تھے۔ کثرت مال و دولت نے اسے مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال پر 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک کثیر مقدار زکوٰۃ کی بنی۔ یہ دیکھ کر اس پر حرص و ہوس طاری ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکانے لگا۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تمہارے مال ہتھیانا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک گندی چال چلی اور ایک فاحشہ عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، قارون نے انہیں ٹوکا اور کہا، اے موسیٰ، تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا سے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے؟ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب و جلال دیکھ کر سہم گئی اور سب سچ سچ بتا دیا کہ قارون نے مجھے کثیر مال و دولت دے کر اس الزام ترازی پر آمادہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں اللہ سے قارون کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے، وہ آپ کی اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے گھر کو نگل لے۔ حکم ملنے کی دیر تھی، قارون اور اس کا گھر زمین نے نگل لیا۔